لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعات، درس قرآن مجید میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عافیت میں رکھے، آپ کو خوشحال رکھے، آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے. آمین. کون سی سورہ آج سٹارٹ ہونا چاہیے؟ سورہ عنکبوت. عنکبوت معنی کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اسپائڈر. جی ہاں، معلوم ہے آپ کو، مکڑی ہوتا ہے، اسپائڈر ہوتا ہے عنکبوت معنی. اور اس سورہ کا نام، یہ مصحف میں 29 نمبر کی سورہ ہے، اور اس کا نام جو ماخوذ ہے وہ آیت نمبر 41 سے ماخوذ ہے، جہاں پر مکڑی کا ذکر ہے. ایسا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. تو یہاں سے اس کا نام ٹیکن ہے. اس سورہ میں، جو کہ مصحف میں 29ویں نمبر کی سورہ ہے، 7 رکوع اور 69 آیات ہیں. 69 آیات اور 7 رکوع ہے. اور جہاں تک اس کا زمانہ نزول کی بات ہے تو یہ اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، تعین کے ساتھ، کہ یہ 5 نبوی میں نازل شدہ سورہ ہیں، کیونکہ جو اندر کے مضمون جو شہادت دے رہے ہیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سورہ جب ہجرت حبشہ پیش آئی ہے اس ٹائم پہ نازل ہوئی ہے. اور جو کشمکش وہاں پہ برپا تھی، وہ اس کے پورے مضمون کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم و تشدد ہو رہا تھا. ان کو فزیکلی اور مینٹلی بہت ٹارچر پیک پر تھا، اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا. انہی حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور جن مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ ایکچولی کیا ہے، یعنی یہ آزمائش کیا ہے، اور اس کے بغیر مومن اور منافق، مومن اور کافر الگ نہیں ہوتے. اور اس کی حقیقت بیان کی گئی، اور مسلمانوں کو تشفی اور تسلی بھی دی گئی، اور کہیں کہیں پر تھوڑا سرزنش کا بھی انداز ہے اور تفہیم کا بھی انداز ہے. اور جو کفار مسلمانوں کو ستا رہے تھے ان کے لیے بہت ہی تنبیہ یہاں پر آئی ہے. تو یہ پورا سورہ کا سبجیکٹ اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ یہ 5 نبوی میں نازل ہوئی سورہ ہے، اور کس طرح سے اس دور میں کفار کی طرف سے ظلم و ستم روا تھا مسلمانوں کے اوپر، خصوصاً اس طبقے کو جو کہ غلام تھا، جیسے کہ بلال، خباب بن ارت اور ابن فقیہ. یہ سب غلام صحابہ تھے. ان کے اوپر ٹارچر کرنا بہت آسان تھا ان کے لیے. اہل عرب کے درمیان غلاموں کی حیثیت ایک جانور سے زیادہ، جو کہ جیسے بکری انسان خرید لے پھر اس کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤ کرے اور جب چاہے ذبح کر کے کھا جائے، بس اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں تھی غلاموں کی. تو ان کے لیے ان صحابہ کو ستانا بہت آسان تھا. آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت سمیہ پہلی شہیدہ تھیں، تو ان کے ماسٹرز کی طرف سے ستایا جا رہا تھا غلاموں کو. اور دوسرا طبقہ تھا جو کہ نوجوانوں کا تھا، چاہے امیر گھرانے سے تھے لیکن نوجوان تھے.
تو ان کی فیملی کی طرف سے بہت پریشر تھا ان کے اوپر، اور بہت انہیں جائیداد سے بے دخل کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری طرح سے انہیں پریشان کیا جا رہا تھا۔ تو یہ سورہ بگن ہوتی ہے بالکل اسی ٹاپک پر ایڈریس کرتے ہوئے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ بہت ہی ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہی مومن کا مومن ہونا، منافق کا منافق ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سورہ میں اس کو موضوع بنایا گیا، اور ساتھ ہی جن کے والدین انہیں روک رہے تھے ان کو ہدایت کی گئی کہ ایکچولی کیا کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور توحید یہ دونوں میں کس طرح سے بیلنس کرنا ہے، تو اس بات کا بھی جواب دیا گیا ہے اس سورہ میں۔ تو اب چھوٹی سی تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں سورہ کو۔ آیت نمبر 1 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم آپ سبھی جانتے ہیں حروف مقطعات ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور اس کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی مسلمانوں کو قدر تنبیہ کے انداز میں، یا کہنا چاہیے کہ ایک تھوڑی سی سختی کے انداز میں بولا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے دعوی ایمان پر خالی کی لا الہ الا اللہ کہہ دینے پر ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، بس اسی دعوی ایمان پر ایمان قبول کر لیا جائے گا؟ حالات وہاں کے کیا تھے وہ دیکھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر استراحت کر رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور خباب بن ارت جو کہ ایک پیشے سے لوہار تھے، اور ان کے اوپر بہت ٹارچر ہو رہا تھا، جیسے بلال رضی اللہ عنہ پہ ہو رہا تھا، یاسر، سمیہ اور عمار رضی اللہ عنہ پہ ہو رہا تھا، اسی طرح خباب بن ارت پہ بھی بہت زیادہ ٹارچر ہو رہا تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں اتنا ستایا جا رہا ہے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہو گئی، اور آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو بہت ستایا گیا، اور یہاں تک کیا گیا کہ زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا اور انہیں اس میں گڑھے میں ڈال کر ان کے سر پر آرے چلا دیے جاتے اور جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور کچھ مسلمانوں پر لوہے کی کنگیاں ان کے جوڑوں پر پھیر دی گئی، مطلب گوشت کو ہڈی سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس طرح کا ٹارچر ہوا ہے، اور وقت کا رسول پکار اٹھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے، اور یہ وہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ صنعاء سے لے کے حضر موت تک ایک شخص سفر کرے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ یہ جواب دیا، یعنی کہ خباب بن ارت کے اوپر تو اتنا ٹارچر تھا کہ انگارے بچھا دیے گئے تھے اور ان کو کپڑا ہٹا کے ان کو لٹا دیا گیا تھا، ان کی چربی پگھلی ہے تو انگارہ جو ہے کہ اس کی آگ بجھی ہے، تو اس طرح سے ان کے اوپر ٹارچر تھا۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے کے لوگوں کو بہت آزمایا گیا ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اس کے ایمان کا امتحان ہوتی ہیں۔ خالی یہ کہنے سے، لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے سے یہ ایمان والا نہیں ہو جاتا کوئی۔ ایمان کی حقیقت کھل کے تب آتی ہے جب آزمائش کی بھٹی میں پکایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی قائم رہے تو وہ ایمان ہے، اور نہیں تو پھر ایمان سے پھر جاتا ہے انسان، تو پھر وہ ایکچولی ایمان نہیں تھا جو زبان سے کیا جا رہا تھا قبول۔ تو اتنا صحابہ کو ستایا گیا۔ ایک چھوٹی سی شکایت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو۔ ہم اور آپ کا کیا حال ہے اپنے آپ چیک کر لیں کہ ہم لوگ ذرا سی مشکل میں بالکل پریشان ہو جاتے ہیں اور شکوے کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ۔ تو اللہ کے نبی نے
تو کہا تم جلدی کر رہے ہو. اس نوعیت کی آیات تو مدنی صورتوں میں بھی ہیں. یہ مکی سورہ ہے, مکہ میں ٹارچر ہو رہا تھا, لیکن یاد رکھیے یہ جو آزمایا جانا ہے یہاں پہ لا یفتنون کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے, فتنے میں نہیں ڈالے جاؤ گے, یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو آزمائش ہے یہ صرف مکی دور کی نہیں تھی, یہ صرف مدنی دور کی نہیں تھی, یہ کسی بھی انسان کی زندگی کے کبھی کبھار کی چیز نہیں ہے, یہ پوری زندگی چلنے والی چیز ہے کہ آزمایا تو انسان جائے گا ہی جائے گا. بلکہ اگر یوں کہیں تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا کہ پوری زندگی ہی آزمائش ہے. اس طرح سے دیکھیں تو ڈھارس بنتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے. تو مکی سورہ کو میں اس کو سبجیکٹ بنانے کے ساتھ ساتھ مدنی صورتوں میں بھی بنایا گیا ہے, اور بہت سملر ٹائپ کی آیات موجود ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214, آل عمران کی آیت نمبر 142 اور توبہ کی آیت نمبر 16, بہت سملر ٹائپ کی انہی الفاظ کے استعمال کے ساتھ. آیت نمبر 3 ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا اس کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, ساری دنیا یہ جان کے زندگی گزارے کہ سب کو ہی آزمایا گیا ہے. یہ صرف محمد رسول اللہ آخری رسول کے پیروکار نہیں ہیں, اس سے پہلے بھی سارے رسول اور ان کی قوموں کو بہت بہت آزمائش کی بھٹی میں پکایا گیا ہے, تپایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے بھی آزمایا گیا ہے اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا. حالانکہ لفظ آیا فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ, یعلم مطلب جان کے رہے گا. تو یہاں پہ ترجمے میں ظاہر کر کے رہے گا اختیار کیا گیا, اس کی وجہ بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جان کے رہیں گے, ہم ظاہر کر کے رہیں گے کہ کون تم میں سے سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں, یعنی دعوی ایمان میں کون سچے ہیں اور دعوی ایمان میں کون جھوٹے ہیں. تو پہلے تو اس کو نوٹس کریں کہ لام تاکید آیا ہے فَلَا يَعْلَمَنَّ اور نون مشدد آیا ہے, 2 بار آیا وَلَا يَعْلَمَنَّ, تو لام تاکید نون مشدد دونوں ہے. تو یہ دونوں ہی تاکید کے لیے ہے کہ اللہ لازماً ضرور بالضرور یہ جان کے رہے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. کیسے پتہ چلے گا سچا اور جھوٹا؟ جب آزمائش کی بھٹی میں پکایا جائے گا, اس کے بعد بھی ثابت قدم رہا اور ایمان کو گلے لگائے رہا اور اس کے ساتھ جینا, اس کے ساتھ مرنا قبول کیا, تو وہ سچا ہے اپنے دعوی ایمان میں, اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعوے میں. اور اگر قدم پھسل گئے اور اس راستے کو چھوڑ دیا تو کہاں سچا تھا اپنے دعوی ایمان میں, جھوٹا نکلا نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جان کے رہیں گے, ہم جان کے رہیں گے. اور تاکید کے ساتھ یہ کلمہ آیا ہے, لام تاکید کے ساتھ کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اور نون مشدد کے ساتھ, تو اس سے تاکید بڑھ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے آلٹرنیٹ ترغیب اور ترغیب دونوں ساتھ ساتھ چلے گی, ڈرایا بھی جائے گا اور ترغیب بھی دلائی جائے گی. ان مسلمانوں کے بارے میں سوچئے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں, اتنا ٹارچر ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ یہ جب الل ٹپ نہیں ہو رہا ہے, یہ اللہ کی طے شدہ تقدیر ہے, جو ہو کے رہنا تو وہی ہو رہا ہے, اور یہ ہوئے بغیر کسی کو سچا یا جھوٹا نہیں بتایا جا سکتا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ لفظ تو یوز کر رہے ہیں وَلَا يَعْلَمَنَّ, اللہ جان کے رہے گا. کیا اللہ تعالیٰ کو ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ ہے ایمان کی حقیقت کا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے دل کے اندر کی کوئی بات بھی مخفی ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کو تو پھر سب پتہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ روز آخرت انصاف کے تقاضے پر ہوگا, تو صرف جاننے کی بنیاد پر جنت و جہنم نہیں دے گا کہ پوٹینشلی یہ انسان اچھا تھا, وہ اچھے کام کر سکتا تھا, اس لیے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے, پوٹینشلی اس کا انٹینشنز برے تھے تو اس کو جہنم میں بھیج دیا. ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے ایک ٹیچر ہو, وہ کلاس میں جانتی تو ایسا ہی کہ کون بچے پڑھنے میں بہت اچھے ہیں اور کون بچے بہت ویک ہیں اور بہت لاپرواہ ٹائپ کے ہیں, اور جانتی تو ہے صحیح, لیکن کیا ایگزام لیے بغیر ان کا کلاس پروموشن ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. ایگزام لیا جاتا ہے جاننے کے باوجود کہ کون بچے زیادہ پڑھنے میں سیریس ہیں اور کون بچے بالکل نان سیریس ہیں, ایگزام لیا جاتا ہے. سملرلی اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ جنت اور جہنم میں بھیج دے تو یہ ایکچولی انصاف نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں, اسی لیے یہاں پہ لفظ ظاہر استعمال کیا گیا کہ جب تک ٹف ٹائم نہیں آئے گا, حالات نہیں آئیں گے, کھرے کھوٹے کا فرق نظر ہی نہیں آئے گا. زبان سے تو سبھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ,
ہاں جب زبان سے کہنے کے بعد ٹف ٹائم میں وہ بھٹی میں پکائے جائیں گے تو پھر کھرا کھوٹا الگ ہو جائے گا، پھر گولڈ جو پیور ہے پیور ہو جائے گا، پھر گندگی جو نکل کے الگ ہو جائے گی، تو مومن اور کافر، مومن اور منافق بلکہ کہنا چاہیے، وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم یہ لازماً ایسا کرتے ہیں، اور اللہ جان کے رہے گا، یعنی ظاہر کر کے رہے گا۔ انسان کے اپنے اوپر بھی حجت ہو جائے گی نا کہ ہاں ایکچولی اس نے اچھا کیا تھا، ایکچولی اس نے برا کیا تھا، اس کے اپنے اوپر بھی حجت تمام ہو جائے گی جب حالات آئیں گے، ٹف ٹائم آئے گا جب۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا سمجھ رکھا ہے ہم لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب جو پریشان کر رہے تھے، اب جو ٹارچر کر رہے تھے، ان کی باری ہے۔ فرمایا کہ کیا ہم لوگوں نے سوچ رکھا ہے ہمارے جو نیک بندوں کو ستا رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ ایک توحید والے دین پر آ گئے، اس کی وجہ سے جو ستا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے ان یسبقونا، کہ وہ ہم پر سبقت لے جائیں گے۔ ایکچولی ٹرانسلیشن یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا کہ کوئی بھاگ رہا ہے اور کوئی اسے پکڑ رہا ہے، اور بھاگنے والا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کوئی پیچھا کر رہا ہے، بھاگنے والا بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور پیچھے جب جانے والا پکڑ نہیں پایا، اس کو کہا جائے گا وہ جو بھاگنے والا تھا سبقت لے گیا، نکل گیا، ہاتھ سے نکل گیا۔ تو کیا ان لوگوں نے جنہوں نے جرم کیا، اور ایک تو وہ دین حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، دوسرا جو لوگ قبول کر چکے ہیں ان کو ستا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم پر سبقت لے جائیں گے، ہم سے بچ کے نکل جائیں گے؟ وہ بچ کے نہیں نکل جائیں گے جو برائیاں کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی مطلب ہم ظلم تو کر رہے ہیں، ہم مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، نہ بلال کرب آ کے بلال کو بچا رہے ہیں، نہ وہ خباب بن ارد کرب آ کے ان کو بچا رہے ہیں، تو ہم تو جیت گئے، اگر وہ ایسا سمجھ رہے ہیں تو بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو یہ واضح کرنے کے بعد کہ آپ کے اوپر آزمائش کیوں ڈالی جا رہی ہے، کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے نیک بندوں کو ستا کے تم ہماری گرفت سے باہر نکل جاؤ گے، ہرگز تم ہماری پہنچ سے باہر نہیں نکلو گے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پکڑ لیتا ہے، اور وہ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، 5 سال ہو چکے تھے نبوت کا اعلان ہوئے، اگلے 7-8 سال ادھر ہونے تھے، اور 1 سال اور کے بعد بدر ہو گئی تھی، یعنی 8 سال کے بعد یہ سب کسے حال برے حال میں مارے گئے ہیں۔ سب کو پتہ ہی ہے کہ بلال جو کہ مطلب امیہ بن خلف کے غلام تھے، بلال رضی اللہ عنہ، تو امیہ بن خلف کو جہنم رسید کیا ان کے غلام نے، بلال رضی اللہ عنہ نے، بس اتنے سے دن کے بعد۔ پہلے بلال رضی اللہ عنہ کو اس نے ستایا، اور بلال رضی اللہ عنہ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جہنم رسید کر دیا۔ تو جتنے کفار کے بڑے بڑے لیڈرز تھے نا، سب کے سب جہنم رسید ہو گئے تھے، صرف بدر میں ہی، ہجرت کے 1 ہی سال کے بعد۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کو امیدوار ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ مومنین کے لیے ایک تفہیم ہے، ایک ان کو امید بندھائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے جانوں کو ہلاکت میں ڈال کے اس دین کے ماننے والے ہو گئے ہیں، ان کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھے ہوئے ہیں نا، تو یہ نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، وہ آئے گی اور ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ یہ ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ کا جو معین وقت ہے وہ آ کر رہے گا، اور یہاں پہ اس دن کو ملاقات کا دن کہا گیا ہے۔ وہ اللہ سے ملیں گے، انہیں اچھا فیل ہوگا، انہیں ساری نعمتیں عطا کی جائیں گی، ان کی عزت کی جائے گی، اور جنہوں نے ستایا اور ٹارچر کیا وہ دنیا میں بھی بہت لوگ بدر میں مارے گئے اور آخرت میں مجرم کی طرح سے پیش ہوں گے، اور یہ ان عزت کے ساتھ پیش
پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی 2 صفات کا ذکر کیا، سمیع اور علیم۔ ظاہر بات ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے اس موقع پر کہ اللہ ہر چیز سنتا ہے، وہ جو دل میں نکلتی ہے بنا گناہ کے تکلیف سہنے کے بعد وہ بھی سنتا ہے، اور وہ جو تمسخر ہے ادھر کہ ہاں بلا لو اپنے رب کو، یا احد احد کہنا بند کرو، بلا لو اپنے احد کو اور وہ تمہیں بچا لے، وہ بھی سنتا ہے۔ اور العلیم ہے کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو اس دین حق کے لیے، وہ جان رہا ہے، اور وہ کیا کچھ ٹارچر کر رہے ہیں وہ بھی جان رہا ہے۔ تو ایک کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ سمیع اور علیم ہے، تو دوسرے کے لیے یہ بہت ہی بڑی وارننگ ہے کہ اللہ سمیع اور علیم ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تو اپنی بے نیازی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے تم مجاہدہ کر رہے ہو، لیکن دھیان رہے اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی حکومت چمکانے کے لیے تمہاری قربانیاں، تمہارا مجاہدہ، تمہارا جہاد، تمہاری تکلیفیں اس لیے نہیں ہے کہ تم اللہ کی حکومت چمکا رہے ہو، معاذ اللہ، اللہ کو تمہارے مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مجاہدہ تمہارے خود کے لیے مفید ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ یجاہد آیا ہے جہادہ سے ہے، ٹو اسٹرائیو ٹو اسٹرگل۔ اب بتائیے یہاں پہ کون سا جہاد ہو رہا تھا؟ کہیں تلوار لے کے جہاد ہو رہا تھا؟ بلکہ آرڈر تو تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو۔ کچھ بھی سیلف ڈیفنس میں بھی کوئی بھی وائلنس استعمال کرنے کا کسی بھی طرح اجازت نہیں تھی۔ اب یہاں پہ کس جہاد کی بات ہو رہی ہے؟ آف کورس یہاں پر اپنے نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اور اپنے کو ثابت قدم رکھنے کے لیے جہاد، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو مجاہدہ ہے یہ ہرگز بھی صرف مکہ میں کرنے کی چیز نہیں تھی، صرف فرسٹ مسلمز کو کرنے کی چیز نہیں تھی، بلکہ اس دنیا کے سارے انسانوں کی ڈیلی کی چیز ہے، بلکہ ایک ایک دن میں بہت بہت سارے مجاہدے ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ نفس ہمیشہ اپنی خواہش کو پوری کروانا چاہتا ہے، اینی ہاؤ انسان اب نفس کا غلام ہو جائے، بس اندر سے خواہش یہ رہتی ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہوتا ہے۔ اور شیطان وسپرنگ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہوتا ہے۔ اور سوسائٹی میں جب ایسے ایمان والے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو سب سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کے سسٹم کے خلاف یہ مومن ہوتا ہے، تو اس سوسائٹی کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ چومکھی جہاد ہے جو ساری زندگی ہر انسان کرتا ہے، ڈیلی بیسس پر کرتا ہے، اور اس کے بغیر وہ کامیاب ہو بھی نہیں سکتا۔ جو انہی مجاہدے میں جو بچا لے گیا، نفس سے اپنے کو بچا لے گیا، شیطان سے بچا لے گیا، سماج کے بری چیز کو اپنے اوپر غالب ہونے سے بچا لے گیا، وہی بچ گیا۔ تو اپنے کو بچا رہا ہے نا انسان۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں ضرورت ہے تمہارے مجاہدے کی، اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے، اللہ تعالیٰ تو سارے عالم سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی بھی ضرورت نہیں کہ وہ فرما بردار ہو جائے، کچھ فائدہ نہیں ملتا اللہ پاک کو، اور تمہاری نافرمانی سے اللہ کے حکومت میں اور اللہ کی پوری کائنات میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچ جاتا ہے ہماری نافرمانی سے، ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سے مومنین کو ایک تنبیہ سے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جہاد تمہارے فائدے کا ہے، تم احسان نہیں کر رہے ہو اپنے ایمان لا کر اور مجاہدہ کر کے اپنی زندگی میں، کسی پہ احسان نہیں کرو، رسول پہ بھی احسان نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم لازماً دور کریں گے ان سے ان کی برائیاں، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم لازماً ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ اب ریوارڈ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک عمل کریں تو ہم ان کی برائیاں لازماً ان سے دور کر دیں گے۔ دیکھیے پھر لام تاکیدہ نون مشدد ہے، لام تاکید لنکفرن، ٹھیک ہے، ہم ضرور بالضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور لازماً ان کو ولنجزینہم، پھر لام تاکید نون مشدد، دونوں چیز تاکید کے لیے ہوتی ہے۔
تو ہم ان سے ضرور بالضرور ان بہترین اعمال کا ان کے بدلہ دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کی برائیاں ہم دور کر دیں گے۔ یہ کیش بینیفٹ ہے اس کا کہ انسان نے وہ کلمہ شہادت زبان سے نکالا اور اس کی پوری پیچھے کی ساری کالی کرتوت زیرو سے ملٹیپلائی ہو کے زیرو فنش، کوئی گناہ اب اس کے اوپر نہیں۔ سبحان اللہ، جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو بے گناہ پیدا ہوا ویسا ہو جاتا ہے، توبہ کر کے پیچھے کا سب زیرو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایمان لانے کے بعد فوراً اعمال فرض ہو جاتے ہیں نا، جو فرائض ہیں وہ فرض ہو جاتے ہیں، تو جو نیک اعمال کریں تو ان کی برائیاں بھی تو ہم ان سے دور کر دیں گے۔ ان کو اتنا بڑا بینیفٹ مل رہا ہے، یعنی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ اتنے مطلب پرسیکیوٹڈ ہونے کے بعد بھی اسٹے اسٹیڈ فاسٹ، بہت ثابت قدمی سے ڈٹے رہو، اس کا تمہیں بہت بڑا فائدہ مل رہا ہے۔ اور فرمائے کہ ہم لازماً ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ بہترین بدلے سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر اس طرح کی آیات ہیں، تو اس پہ مفسرون کا کہنا یہ ہے کہ بہترین بدلے سے ایک مراد تو یہ ہو گئی کہ انسان نیک اعمال بھی الگ الگ انٹینسٹی کا کرتا ہے نا، کوئی اعمال بہت وزنی عمل ہے اور کوئی وہی اسی ٹائپ کا عمل لیکن اتنا وزنی نہیں بھی ہے نا۔ ہم ایسا کرتے ہیں نا، کبھی ہمارا کس انتوزیازم کے ساتھ کام کرتے ہیں، کبھی ایسے ہی بس کر لیتے ہیں، دونوں ہی اچھے کام ہوتے ہیں لیکن دونوں کی انٹینسٹی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت وزنی عمل کر لیا اور وہی عمل کو ہم کسی وقت اتنا وزنی نہیں کر پائے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ جو نیک اعمال ہیں ان میں جو بیسٹ ہوگا نا، بیسٹ، اس کے حساب سے اجر دے گا نیکیوں کا، ہمارے خود کے بیسٹ کے حساب سے ریوارڈ دیا جائے گا۔ اگر اس کو ایگزام کے رزلٹ کے حساب سے دیکھیں تو مان لیجئے کہ فزکس میں 70 مارکس آئے، کیمسٹری میں 78 آئے اور بایولوجی میں 92 آئے، ٹھیک۔ تو فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی ملا کے ایوریج ہمارا اسکول دیتا ہے نا، ایوریج پہ نہیں ملے گا، اللہ کیا 92 کے حساب سے ملے گا۔ ابھی کلیئر ہے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو جو اعمال کا اپنے ہی اعمال کا جو بیسٹ ہے اس کے اکارڈنگ باقی اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور بھر بھر کے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، یہ ہم ہی ہیں کہ سمندر سے ایک قطرہ ہی لیتے ہیں۔ اور نیک اعمال کا بہترین بدلہ یہ بھی ہے کہ انہیں بیسٹ دیا جائے گا، بیسٹ دیا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ بیسٹ نہیں ہوتا، بس اچھا ہی ہو سکتا ہے کوئی چیز۔ آخرت میں بیسٹ دیا جائے گا اور آخرت کا جو بدلہ ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اس لیے بیسٹ دیا جائے گا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب پرومسز کر کے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ تو ہم کیوں کریں اس طرح سنتے رہیں کہ یہ مطلب مکہ کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اس کے ڈریسز جو ہیں خباب بن ارد تھے اور یاسر عمار بن یاسر تھے اور یاسر اور سمیہ تھے، ہم کیوں اس طرح سنیں؟ ہم اپنے لیے سنیں نا کہ ہماری لائف میں بھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور ہم اسے ایک دم مصیبت سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں، آزمائے گا تو ہے ہی اللہ تعالیٰ، کبھی جان و مال میں، کبھی پھلوں میں کمی سے، کبھی بیماری سے، کبھی رزق سے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک پیاس سے، سب چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ بقرہ کی 155 میں ایک ایک چیز کو ایسے گنا دیا گیا ہے، تو آزمایا تو جائے گا ہی۔ تو ان آزمائش کو مصیبت کی نہ سمجھ لیں، پینالٹی نہ سمجھ لیں، بلکہ سوچیں کہ انشاءاللہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور گریڈز ہماری جنت میں ایلیویٹ ہوں گے، ہم جنت کے لائق بن پائیں گے۔ بیسیکلی ہم لوگ تو لائق بھی نہیں ہیں نا، تو جنت کے لائق بن پائیں گے۔ تو ان آزمائشوں میں بھی تھوڑا ٹھنڈے بیٹھے رہیں، سکون سے رہیں، راضی برضائے رب رہیں۔ یہ ان آیات کا ایکچولی مفہوم ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنی ہر آزمائش کو، ہر چیز کو، بیماری کو آزمائش سمجھیے، اولاد میں کوئی کمی ہے اس کو آزمائش سمجھیے، گھر بار ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، سب چیز کو آزمائش سمجھیے اور اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کریے، آسانی سے وہ بیئر بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ ثابت قدم بھی رہ پائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔
وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیز کا جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں بتا دوں گا تم کو جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں جان لیجئے کہ کس کا قصہ تھا۔ یوں تو تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا، لیکن آج کے ٹائم میں بھی اور قیامت تک ایسے حالات آتے رہیں گے، اس روشنی میں آپ کو دیکھنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اور ان کے والد ایکسپائر ہو گئے تھے، اور ان کی والدہ جو تھیں وہ ان کے ایمان لانے سے بہت ناراض تھیں۔ سعد بن ابی وقاص جب ایمان لے آئے تو بہت ناراض تھیں، جب وہ سیدھے سے ان کو نہیں روک پا رہی تھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کیا ٹرک اپنائی، انہوں نے کہا کہ مطلب آمرن انشن جس کو کہتے ہیں، ہنگر اسٹرائک کر کے بیٹھ گئیں کہ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ ہی دھوپ سے ہٹوں گی جب تک سعد اپنے دین آبائی میں واپس نہیں آ جاتے۔ سعد رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، ظاہر بات ہے ماں سے جذباتی محبت تو رہے گی، کہیں چلی تو جائے گی نہیں، وہ کافرہ ہے یہ مومن ہے، پھر بھی محبت تو رہے گی، محبت اوور نائٹ کہیں چلی نہیں جائے گی۔ اور ان کا ایموشنل بلیک میلنگ یہ تھی کہ جس دین کی تم پیروی کرتے ہو اس میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اگر تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تمہیں وہ دین چھوڑ کے واپس آنا چاہیے، نہیں تو تم اپنے ہی دین پر نہیں ہو۔ ایک دم ٹینشن میں ڈال دیا انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو۔ سعد رضی اللہ عنہ بہت پریشانی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ماجرا بیان کیا، تو یہ آیات نازل ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہدایت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اتنی بات کلیئر ہے، حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے، چاہے مومن والدین ہو چاہے کافر، ٹھیک۔ لیکن بات آگے بڑھ کے صاف کر دی گئی کہ اگر تمہارے ساتھ تم سے جہاد کریں، آپ دیکھیں جہاد لفظ ایک نان مسلم کے لیے بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، جہاد مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو، کسی کو پریشر دینا اور ایک اپوزٹ پریشر کے خلاف پریشر ہونا، ٹھیک۔ اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، یہاں پہ دباؤ ڈالنا اردو ترجمے میں بہتر ہوگا، اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو ایسے کو جس کا تمہیں علم نہیں، کہیں تم علمی علم کتابی علم سے نہیں ثابت کر سکتے ہو کہ شرک جائز چیز ہے نا، تو تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہے جو پارٹنر ہونے کے لائق ہے، تم کہیں سے علم حقیقی لے کے نہیں آ سکتے ہو، یعنی یہ چیز ریئل نہیں ہے، تو تم فرمایا کہ تم ان کا کہنا مت مانو۔ یعنی اب یہ شریعت کا ایک اصول بن گیا کہ والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے جائز میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے انکنڈیشنل، اور والدین کا شکر گزار ہونا انکنڈیشنل، لیکن بس اس پوائنٹ پر کہ جب وہ شرک کرنے کے لیے کہیں، جب رب کی نافرمانی کرنے کے لیے وہ بات نہیں ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن بھی دیا کہ دیکھو اول تو تمہیں علم نہیں ہے، کہنے کا مطلب شرک کوئی علم والی بات ہی نہیں ہے، شرک کی کوئی دلیل ہوتی ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ تم کو لوٹ کر میری طرف آنا ہے، یعنی تم پلٹ کے اپنے والدین کی طرف نہیں جاؤ گے، مرنے کے بعد تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ تو اگر والدین کی محبت میں اس کو حکمت سمجھ کے کہ ان کے اتنے حقوق ہیں میرے اوپر اور انہوں نے میری پرورش کی ہے، ان کی مان کے شرک کر بیٹھو گے تو میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ بڑا خسارہ ہوگا۔ تو اس لیے صرف وہ بات آپ بھی سب نوٹ کر کے رکھیں کہ اپنے والدین کی صرف وہ بات جو رب اور رسول کی نافرمانی ہے، کلی سی شرک ہے اور کوئی بڑی نافرمانی ہے، وہ بات نہیں مان کے باقی سب بات ماننا ہے۔ جائز باتوں میں اطاعت بھی کرنا ہے، اطاعت کنڈیشنل ہے، جائز ناجائز کی، ٹھیک ہے، باقی حسن سلوک تو کرنا ہی کرنا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، حسن سلوک تب بھی کرنا ہے۔ تو واضح کر دیا گیا، اس مسئلے کا حل قیامت تک کے لیے دے دیا گیا کہ والدین جب بھی شرک کرنے کے لیے کہیں گے تو اتنی بات ان کی نہیں ماننا رہے گا، چاہے پھر کچھ بھی ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ہم انہیں لازماً داخل کریں گے صالحین میں۔ سبحان اللہ، وہ جو خلا ہوگا اس کو پر کر دیا گیا۔ والدین کی نہیں مانیں گے تو چھوڑیں گے، وہ آپ کو انہیں چھوڑنا ہوگا، پھر آپ اکیلا محسوس کریں گے۔ ڈونٹ وری
جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کو صالحین میں شامل کر دیں گے. تو ادھر کچھ لوگ چھوٹ جائیں گے, ادھر کچھ بہت چاہنے والے لوگ مل جائیں گے, خالص لوگ مل جائیں گے, نیک لوگ, صالح لوگ میں اللہ ملا دے گا. وہ آپ کو دائیں بائیں سے سہارا دیں گے, محبتیں دیں گے, مدد کریں گے, سب کچھ کریں گے. تو ایمان والوں کا جب ساتھ ہوتا ہے تو انسان اپنے اولاد اور اپنے والدین کا غم بھی بھول جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا تو بیٹا ہی ایمان نہیں لایا, کشتی میں اسے نہیں سوار کیا گیا تھا, ان کے مومنین دوسرے جو ایمان لائے ان کو سوار کیا گیا تھا. تو ایکچولی اپنا کون ہوتا ہے؟ جو رب کو پہچانتا ہے, ہم بھی پہچانتے ہیں, وہ بھی پہچانتا ہے, وہ زیادہ اپنا ہے. خون کے رشتہ ہی سارے خالی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. جب بات رب کے ماننے نہ ماننے کی آئے تو خون کا رشتہ یہاں پہ بس چھوٹا پڑ جاتا ہے, ادروائز اس کے اپنے حقوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَنُدْخِلَنَّهُمْ, ہم لازماً ان کو داخل کریں گے صالحین میں. پھر وہ نیک لوگوں میں شامل ہوگا. تو ایک تو دنیا میں صالحین میں داخل ہونے کا ایک تشفی تسلی دی گئی ہے کہ ابھی آپ کو ایک نئی جماعت ملنے جا رہی ہے, ان کے ساتھ آپ رہیں گے, وہاں پہ بھی خوش رہیں گے. دوسری, صالحین میں داخل کرنے کی ظاہر بات ہے, جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے اور وہ صالحین بھی وہاں ہوں گے اور آپ ان کے ساتھ ہوں گے. تو جنت کی بھی خبر ہے, ریوارڈ بھی بیان کیا جا رہا ہے اور دنیا کے لیے تسلی بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر, مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں ایذا پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کے مانند سمجھ لیتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, یہ ضرور کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی تو تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے ان سے جو جہاں والوں کے سینوں میں مضمر ہے. اب کچھ ایسے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جن کا ظاہر باطن تھوڑا مختلف ہے. کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان تو لاتے ہیں, لیکن جب ان پر آفت, آزمائش, پریشانیاں آتی ہیں تو اس کو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اپنے لیے بھی ایسا سمجھنے والے اور دوسرے بھی دوسروں کے لیے ایسا سمجھنے والے, کہ جیسے کوئی ایمان اور استقامت پہ چل رہا ہے تو وہ پریشانیوں سے دو چار ہوتا ہے. حلال کمانا اٹس ناٹ کوائٹ ایزی, ٹھیک ہے, اس کو فائنینشیل کرائسس رہے گی, وہ اتنا امیر نہیں بھی ہوگا, کئی مسائل اس کے ساتھ رہیں گے. تو دوسرے دیکھنے والوں کو یہ لگے گا کہ یہ کون سا حق پر جا رہا ہے. اگر یہ حق پر ہوتا تو اس کا رب اس کے اوپر بلیسنگز نہیں نازل کرتا, یہ تو اور مشکل میں جا رہا ہے, تو یہ تو اللہ کے عذاب میں گھرا جا رہا ہے, غلط ہے, تبھی تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے. لوگ ایسے دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی پریشانی کو اللہ کا عذاب اور اللہ کی بلیسنگ سے جوڑ دیتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب اللہ کی راہ میں ایذا پہنچائی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب سمجھ لیتے ہیں. آزمائش الگ چیز ہے, اللہ کا عذاب الگ چیز ہے. ہاں, اور یہ آزمائش ایکچولی عذاب نہیں ہوتا, یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو پھر جنت ہی ہے, جنت ہے, اور ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو جنت میں جا نہیں پائیں گے. تو یہ آزمائشیں بالکل بھی اللہ کے عذاب کے مانند نہیں ہوتی, لیکن انسان غلطی کرتا ہے اپنے لیے بھی اس کو صحیح ٹھیک سے سمجھنے میں, اور دوسرے کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیتا ہے کہ اس کا دیکھو وہ غلط ہے نا, جب سے وہ اس تحریک سے جڑا ہے تب سے مصیبت ہی میں پڑا ہے, اس کا مطلب اللہ اس سے راضی نہیں ہے. دنیا کی نعمتوں اور دنیا کے مصائب سے اللہ کی رضا ناراضگی کا ڈائریکٹ کوئی ریلیشن نہیں ہے, کوئی ریلیشن نہیں ہے. بہت ممکن ہے, ممکن ہی نہیں بلکہ ریئل ہے کہ سب سے زیادہ خاص لوگوں کو سب سے زیادہ آزمایا گیا ہے. سب سے زیادہ اللہ کے قریب لوگ رسول ہوتے ہیں. رسولوں پہ جو آزمائش آئی وہ ملت پہ کبھی نہیں آئی, اتنی زیادہ آزمائشوں میں وہ گھرے رہے. تو جو زیادہ پریشان ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا اللہ اس سے ناراض ہے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے موسٹ آف دا ٹائم کہ اللہ اس کے گریڈز جنت میں ایلیویٹ کر رہا ہے. تو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. اور کچھ لوگ جو ظاہر باطن مختلف ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ سے کہتے ہیں کہ مطلب
جب آپ کے پاس کوئی اللہ کی مدد آتی ہے تو کہتے ہیں ہم آپ ہی میں سے تو تھے، آپ کے کتنے خیر خواہ تھے، جب کہ وہ جو ٹف ٹائم آیا تھا وہ ادھر سے ادھر ہو گئے تھے اور وہ ہار گئے تھے اپنے اندر، اور وہ آزمائشوں کو نہیں جھیل پانے کی وجہ سے ادھر کفار سے بھی اپنی ساٹھ گانٹھ بنا لی تھی کہ ادھر ابھی مطلب زیادہ سکسیز ہے، پروٹیکشن ہے، تو ادھر سے ادھر ہو گئے. اور ہاں بات چیت میں ملاقات میں ادھر سے بھی مینٹین کر کے رکھا تھا تاکہ ادھر کا کبھی پلہ بھاری ہو تو ہم فوراً آ جائیں اپنا حصہ بٹانے. ارے جی ہم تو ہمیشہ آپ کی خیر خواہ تھے، ارے کیا ہم نے آپ کو مشرکین سے نہیں بچایا، ارے ہم تو ہمیشہ آپ سے خیر خواہی کرتے تھے. تو دونوں طرف مینٹین کر کے رکھتے ہیں، جس کو سورہ 22 آیت نمبر 11 میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کنارے کنارے پر رہ کے کرتے ہیں، یعنی ایسے آپ مینٹین کیے رہتے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی کہ جدھر فائدہ ہو دنیا کا ادھر پلٹ پڑیں. یہ منافق ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جب دیکھیں فائدہ تو گئے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا دھمکا کر پوچھ رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو ہے اس سے واقف نہیں ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور اللہ یقیناً ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو بھی، اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو بھی. منافق ورڈ یہاں پر مکی صورتوں میں واحد مقام ہے جو جہاں پر آیا ہے. مکی صورتوں میں لفظ منافق کہیں نہیں آیا سوائے اس مقام کے، ٹھیک ہے. اور سورہ حج میں آیا ہے منافقین کے متعلق، جیسے بھی ہم نے کوٹ کیا نمبر 11، لیکن لفظ منافق نہیں آیا ہے. اور مدنی صورتوں میں بہت زیادہ منافق لفظ آیا ہی ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ظاہر کر کے رہے گا. جب کوئی آزمائش نہیں آتی سب ملے جلے رہتے ہیں، سب ایک ساتھ رہتے ہیں. جہاں تھوڑی سی سختی آئی تو سب اندر کا نفاق نکل کے باہر آ جاتا ہے کہ پھر مصلحت پسندی ہو جاتی ہے، پھر ریزنز ہو جاتے ہیں، بہت ساری بہانے بازیاں ہو جاتی ہیں. سب لوگ اپنے اپنے آپ کو چیک کریں، ہرگز نہ سوچے کہ یہ مکہ مدینہ کے منافق کی بات ہو رہی ہے. اپنے اپنے آپ کو چیک کریں. جیسے ہی ٹف ٹائم ہوتا ہے ویسے ہی انسان کی ریالٹی کھل کے آ جاتی ہے، مومنین کا ایمان اور زیادہ گہرا جاتا ہے، اور منافقین کا نفاق کھل کے باہر آ جاتا ہے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ کوئی مدد نہیں. جب سے اس دین کے انڈر آئے، جب سے مصیبت ہی جھیل رہے ہیں، اب اور نہیں جھیل سکتے، یہ نکل کے باہر آ جاتا ہے. اس لیے ٹف ٹائم آنا بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی لام تاکید نون مشدد کے ساتھ کہہ رہے ہیں لازماً جان کے رہے گا مومنین کو بھی اور منافقین کو بھی. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اور یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے تم ہمارے راستے کی پیروی کرو تو ہم آخرت میں تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. اور وہ نہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب دیکھیے کچھ ایسے بھی حالات پیش آئے تھے مکہ میں کہ کچھ لوگوں کو جیسے کہ کچھ رئیس خاندان کے ینگسٹرز ایمان لے آئے تھے. اب ان کو کسی طرح نہیں سمجھا پا رہے تھے ان کے خاندان والے، تو پھر یہ کہہ کے سمجھایا گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ پہلے تو کوئی آخرت ہے نہیں، اور اگر ہے تو اچھا چلو تم پریشان مت ہو، تم اپنے آبائی دین میں واپس آ جاؤ. آخرت میں اگر ہوئی کوئی آخرت تو ہم تمہارے جو تم غلط سمجھ رہے ہو اس کام کو، دین آبائی کو، ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں نا تم اس دین میں واپس آ جاؤ اور تم دین محمد چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، ہم تمہاری سزا بھگت لیں گے. یو ڈونٹ وری، تم بس واپس آ جاؤ. اب یہ لالی پاپ دے کے بھی انہیں بلایا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا. یہ کافر کہتے ہیں کہ تم ہماری پیروی کرو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. ہرگز نہیں، یہ ان کی خطاؤں کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھانے والے ہیں، یہ تو نرا جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، منصف ہے، عادل ہے،
وہ ایسی ناانصافی کر ہی نہیں سکتا کہ کام کوئی اور کرے غلط اور سزا کوئی اور بھگتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا نہیں اٹھائے گا، یہ قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوا ہے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ ایک دم نرا جھوٹ بات ہو گئی کہ کوئی اور کسی کا بوجھ اٹھا لے گا، یہ تو بالکل نرا جھوٹ ہو گیا۔ دوسری بات جھوٹ یہ کہ اگر بالفرض یہ آخرت میں بوجھ اٹھانے کے لیے ابھی تیار، واقعی تیار دل سے بھی کہہ رہے ہوں، جیسے ہی آگ دیکھیں گے ان کے طوطے اڑ جائیں گے، اور ہرگز بھی اپنی سزا کے ساتھ ان کی سزا بھگتنے کے لیے تیار نہیں رہیں گے، اور یہ سٹیٹمنٹ وہاں کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ تم کو ہم نے بہکایا تھا نا، ہم نے ریپل کیا تھا، ہم نے تمہارے قدم پھسلائے تھے، چلو ہم تمہارا آج بوجھ اٹھا لیں گے، ہم جہنم میں جا ہی رہے ہیں، ڈبل پنشمنٹ سہ لیں گے۔ وہاں پہ تو ایسا لرزاں طاری ہوگا کہ وہ کہیں گے انہی کو جھونک دو، ہم ہی کو بچا لو، سبھی کا یہی حال رہے گا۔ تو یہ نرا جھوٹ ہے جو بول رہے ہیں، یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ شریعت کا اصول یہ ضرور ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو انسان دوسرے کو گمراہی پہ لیڈ کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی، بغیر اس کے کہ غلط کرنے والوں کی گناہ میں سے کچھ کمی ہو، اور جو اچھائی کی طرف بلائے گا تو اس کے عمل کرنے والوں کو نیکی کے کم کیے بغیر جس نے حق کی طرف بلایا ان کو بھی نیک ملے، عمل کا اجر بڑھا کر ملے گا۔ یعنی شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی اچھے کام کی طرف بلائے گا تو اچھا کام کرنے والوں کو اپنا اپنا ملے گا، ان کے حصے سے اس کو نہیں ملے گا جس نے بلایا، لیکن جس نے اچھائی کی طرف بلایا اسے نیکی بڑھا کے ملے گی، ملٹی پلائی کر کے ملے گی۔ اور جس نے برائی کی طرف بلایا تو گناہ کرنے والوں کا کم نہیں ہوگا، ان کا وہ نہیں لے گا، بلکہ وہ گناہ کرنے والوں کو جتنے اس کے کال پہ لبیک کہیں گے ان سب کو اپنے اپنے گناہ کا سزا ملے گی، لیکن جس نے ان کو گناہ کی طرف بلایا ہے اس کو ملٹی پلائی کر کے ملے گی، یعنی ان کے غلط کرنے کا عذاب وہ بھگتیں گے ملٹی پلائی کر کے، لیکن ان کا نہیں لیں گے، وہ بری نہیں ہو جائیں گے جنہوں نے واقعتاً خود غلط کیا تھا۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، البتہ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو بھی، ان کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی قیامت کے دن اس کے بارے میں جو جھوٹ یہ گڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ واضح کر دیا گیا کہ لے تو نہیں پائیں گے، لیکن ہاں ان کے بوجھ کے ساتھ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے، ڈبل ضرور اٹھائیں گے، لے نہیں پائیں گے، ان کے بوجھ بھی وہ بھی اٹھائیں گے اور یہ بڑھا کے اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا یہ جو جھوٹ گڑھا ہے کہ ہم تمہارا وہ اٹھا لیں گے خطاؤں کا بوجھ، یہ جو اللہ پہ جھوٹ گڑھنا ہو گیا نا، اس کا بھی ان سے جواب مانگا جائے گا روز قیامت۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو وہ رہا ان میں مابین 50 برس کم 1000 برس۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان کو آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ اب یہاں سے رکوع چینج ہو رہا ہے، سبجیکٹ چینج ہو رہا ہے۔ پیچھے کا سبجیکٹ کیا تھا کہ یہ آزمائشوں کی حقیقت کیا ہے، یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ صرف آزمائش تم پر نہیں آئی، تم سے پہلے کے اقوام اور رسولوں پر بھی آئی ہے۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کا چھوٹا سا قصہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور وہ ان کے درمیان میں رہے تھے 950 سال، 1000 پہ 50 سال کم، یہ کہا گیا ہے۔ تو مت سمجھیے گا کہ 950 سال ان کی عمر بیان کی جا رہی ہے، ان کی عمر 950 سال سے زیادہ تھی۔ قرآن کا واضح بیان ہے ان کے درمیان میں جتنے دن تھے جب سے دعوت کا کام شروع کیا تھا اور جب تک کشتی پہ سوار ہو گئے اور باقی لوگ غرق ہو گئے تھے، تب کا ٹائم جو ہے 950 سال ہے۔ تو ان کی جد و جہد کا بیان ہے کہ 950 سال اللہ کے ایک بندے نے اس کشمکش اور اس تشدد میں زندگی گزاری ہے۔ تمہیں کتنے سال ہو گیا؟ صرف 5 سال، 5 میں شروع کے 3 سال نکال لو تو 2 سال،
جب یہ سورہ نازل ہوئے تب کا بتا رہے ہیں، ورنہ جو مکہ کا پورا ہی ٹائم تھا وہ صحیح ظلم و تشدد والا تھا. شروع کے 3 سال اوپن پریچنگ تھی نہیں، چھپ چھپا کے تھی، تو ان کو وہ ایڈریس نہیں کر رہے تھے اس میٹر کو. جب کھل کے آئی دعوت تو تب سے ٹارچر کرنا شروع کیا تھا. پھر وہ ابھی 2 سال ہوا تھا، اتنا زیادہ ٹارچر کر دیا کہ یہ سورہ نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام بھی تو ہمارا بندہ تھا، وہ 950 سال حق کی طرف بلاتا رہا، وہ مذاق بھی اڑاتے رہے، وہ طرح طرح کی باتیں کستے رہے، وہ ستاتے رہے ایک دم. نوح علیہ السلام اتنے سال، 1000 پہ 50 سال کم، اتنے دن کین یو امیجن دس، اتنے دن ستائے جاتے رہے. تو فرمایا پھر تو آپ پکڑا طوفان نے، اور وہ ظالم تھے، یہ جانی جس وقت ڈوبے ہیں اور ظلم کر رہے تھے. شرک ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، وہ حالت شرک میں مرے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو ہم نے بچا لیا ان کو اور کشتی والوں کو، اور اسے بنا دیا ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے ایک نشانی. شارٹ میں قصہ تمام ہو گیا. فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو نشانی بنا دیا. تو نشانی یہ اس پورے قصے کو بھی بنا دیا، نشانی سفینہ کو بھی بنا دیا. وہ جو کشتی تھی وہ بہت پہلے سے رپورٹڈ ہے کہ جودھی پہاڑ، قرآن کہتا ہے نا، جودھی پہاڑ پر جا کے ٹھہری تھی. تو ایروپلین سے آج بھی سفر میں لوگوں کو دکھتا ہے کہ پہاڑ پر کوئی کشتی کے پیسز ہیں، اس پہ ریسرچز وغیرہ بھی اب ہونے لگے ہیں. اور بہت پہلے سے بھی لوگوں کے نوٹس میں آیا تھا کہ پہاڑ کے اوپر کشتی ہے، جو کہ لوگوں کا اس اسٹوری پہ یقین کرنا، اور جو قوم غرقاب ہوئی تھی ان سے عبرت حاصل کرنے کی وجہ بنتی رہی ہمیشہ. اور یہ بہت نوح علیہ السلام اینشنٹ پروفٹ ہیں، اور یہ ان کی سٹوری تب سے لے کے آج تک بہت ساری تاریخ میں ہمیشہ یہ سٹوری کو منشن کیا گیا ہے. بہت ساری اور دوسرے مذہبی کتابوں میں بھی اس طرح کے تذکرے ہیں نوح علیہ السلام کی. پورا جو سٹوری تھی کہ بہت بڑا فلڈ آیا تھا، مطلب کچھ جگہوں پر تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں فلڈ آیا تھا، لیکن قرآن کے بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے اٹ واز اے لوکل فلڈ. یہ جو مڈل ایسٹ ایریا ہے یہاں پہ ایک بڑے فلڈ کی رپورٹنگ کرتے ہیں ایکسپرٹس. تو وہ یہ سٹوری بہت پہلے سے ہے اور نشان عبرت ہے، اور کشتی اپنے آپ میں نشان عبرت ہے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کو بھی رسول بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کی بندگی کی اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. مطلب حقیقی علم نہیں ہے تمہیں، ایکچولی یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش چھوڑ دو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر تو یہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق. جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہیں رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، پس تم اللہ ہی کے پاس رزق کے طالب بنو. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ الیہ ترجعون. اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نے سارے ریزنز دیے کہ وہ ایک اللہ کی طرف کیوں بلا رہے ہیں اور وہ کیوں صحیح ہے، اور تم جتنے سارے بتوں کی پرستش کر رہے ہو وہ کیوں غلط ہے. اس آیت میں کافی چیز اس میں ایک ساتھ آ گئی ہے. ایک انہوں نے ریزن دیا ہے جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تو محض بت ہیں، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا. اور تم ان کی تخلیق کرتے ہو، یہ جھوٹ تم گڑھ رہے ہو. تو نمبر ایک بات تو یہ ہوئی کہ جس کو تم پوج رہے ہو اس کو تم نے تخلیق کیا ہے، اور میں اس کو پوجنے کے لیے بول رہا ہوں جس نے تم کو تخلیق کیا ہے. کتنا بڑا ڈفرینس ہے. اپنے سے بنا کے پوج رہے ہو اور تم کو جس نے بنایا ہے اس کو پوجو. وہ ابراہیم علیہ السلام کا ویژن تھا.
اور فرمایا کہ تم مطلب کسی کو پوچھنے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ تمہارا رزق کا مالک ہو؟ نہیں، یہ بت تمہیں رزق نہیں دیتے، تمہیں رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، تم اللہ سے رزق کے طالب بنو۔ یعنی یہ ڈفرینٹ مائتھولوجیز میں یہ رہتا ہے نا کہ ہاں وہ پروویژن دینے کے لیے، رزق دینے کے لیے کوئی اور دیوتا یا دیوی ہے، بارش کے لیے کوئی اور ہے، اولاد دینے کے لیے کوئی اور ہے، سورج کی گرمی دینے کے لیے کوئی اور ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنے سارے ڈسٹریبیوٹ کر کے۔ تو کیا تم یہ جو بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، یہ تمہیں رزق دیتے ہیں؟ شاید ہے کہ تمہارے دل کی آواز اندر سے آواز آئے گی، نہیں یہ رزق کہاں دیتے ہیں، ان کو تو لڈو اور حلوے ہم خود چڑھاتے ہیں، ہم الٹا انہیں رزق دیتے ہیں نا، کہاں دیتے ہیں یہ؟ تو تمہیں رزق بھی نہیں دیتے ہیں، اور تم اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کا شکر کرو۔ یعنی جب خالق تمہارا وہی ہے، کفار مکہ کی بات کریں تو وہ تو مانتے بھی تھے نا خالق اللہ تعالیٰ کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی موسٹ پرابلی وہ خالق ایک ون کریٹر کو ہی مانتی ہوگی۔ تو خالق تمہارا اللہ ہے، رازق تمہارا اللہ ہے، اور تم اسی کی پھر عبادت کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ۔ تم جب خالق تمہارا اللہ ہے اور رازق تمہارا اللہ ہے تو پھر کسی اور کی شکر گزاری میں اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کسی اور کی شکر گزاری کرنا تو یہ غداری کی بات ہوئی کہ دینے والا کوئی اور تھینک یو کسی اور کو بول رہے ہو، یہ تو بہت بڑی غداری ہے۔ تو اور ایک ریزن دیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم لوٹ کے وہیں جاؤ گے، بتوں کے پاس لوٹ کے نہیں جاؤ گے نا، لوٹ کے اللہ کے پاس جاؤ گے۔ کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ کیسے بچاؤ گے؟ لوٹ کے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، اور اپنے کو بچا نہیں سکتے ہو اس طرف لوٹ کے جانے سے، یعنی کہ کوئی اور گلی نہیں نکال سکتے ہو جہاں سے تم نکل جاؤ۔ ہاں اسی کو سورہ رحمان میں کہا گیا نا کہ تم اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، اور تم نہیں نکل سکتے بغیر اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب پوری خلقت میں سے باہر جا ہی نہیں سکتے کناروں سے۔ زمین کے کناروں سے نکل کے اسپیس میں جاؤ گے تو آسمان کے کناروں سے نکل کے کہاں جاؤ گے؟ نہیں نکل سکتے، اس لیے تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر ذمہ داری نہیں سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیچ میں پاز دے کے کفار مکہ سے مطلب خطاب ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم جھٹلا رہے ہو تو اٹس نتھنگ اسپیشل، یہ کوئی نئی بات نہیں کر دی تم نے، اس کے پہلے بہت سی امتیں بھی جھٹلائی چکی ہیں۔ امم من قبلکم آیا ہے، امم مانا امت کا پلیورل ہوتا ہے امم، تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، کوئی نئی بات نہیں تم لے کر آ گئے ہو کہ آخری رسول کو جھٹلا رہے ہو، سارے رسول جھٹلائے گئے ہیں، کچھ لوگ ہی مانے ہیں، زیادہ میجورٹی نے جھٹلایا ہے۔ تو ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا، یاد رکھو ہمارے رسول سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سب مان ہی کیوں نہیں گئے، ہمارے رسول سے صرف یہ پوچھا جائے گا اپنے میسج ڈیلیور کر دیا تھا کہ نہیں۔ تو رسول کے ذمے پہنچا دینا، تم اپنی شامت خود بلا رہے ہو، اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب ان کے دوسرے مسئلے کو ایڈریس کیا گیا۔ ایک مسئلہ تھا ایمان، ایک اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کو اتنے لمبے چوڑا ایڈریس کیا گیا تھا۔ دوسرا مسئلہ ان کا تھا مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، یہ ہماری سمجھ کے باہر ہے، مر جائیں گے، مٹی چورا چورا ہو جائیں گے، پھر سے نئی تخلیق ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ عقل قبول نہیں کرتا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہاری پہلی بار تخلیق بھی تو اللہ نے ہی کی ہے؟ یو آر نتھنگ، اپنی عمر دیکھ لو، اس سے 9 مہینہ پلس کر لو، 1 سال پلس کر لو، یعنی اپنی عمر پہ 1 سال پلس کرو گے، اتنے سال پہلے تم بھی تو کچھ بھی نہیں تھے۔ جب آؤٹ آف نتھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایبل ٹو کریٹ یو، then what is the difficulty in it that he will repeat the creation؟ کوئی چیز پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہوتی ہے نا، ریپیٹ کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ پہلی بار بہت مشکل ہوتا ہے ریپیٹ کرنا۔ کمپیوٹر میں دیکھیں تو پہلی بار کریٹ کرنا ڈرائنگ ہے، ٹیکسٹ ہے،
اتنا ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے اور کنٹرول سی سے کاپی ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ میں، پیکو سیکنڈ میں کاپی ہونا، اٹس کوائٹ ایزی. تو اللہ تعالیٰ نے جب آؤٹ آف نتھنگ تمہیں پیدا کیا ہے تو وہ تمہارا اعادہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اعادہ ہوتے ہوئے. ہر موسم میں فصل تم لگاتے ہو، پھر کاٹ لیتے ہو، پھر دوسری فصل آتی ہے نہیں آتی اگلے سیزن میں. تو اسی انواع کی مختلف چیزیں، ایک گھوڑا مر جاتا ہے، دوسرے گھوڑے اسی طرح کے چلتے جاتے نہیں چلتے جاتے. کہنے کا مطلب ہر ایک اسپیشیز اپنے پیچھے اور پیدا ہوتی رہتی ہے کہ نہیں ہوتی رہتی. تو اللہ کے لیے یہ بھی آسان ہے اور اللہ کے لیے یہ بھی آسان ہے کہ تم سب مر جاؤ اور تم کو پھر سے تمہیں پیدا کر دے. بلکہ پیدا نہیں کرنا ہے اس کو، خالی ریزریکشن کرنا ہے. تمہیں پھر سے جسم دے کے تمہاری کوئی ہو سکتا ہے ہم میں سے ہماری گردن میں کوئی چیز ایسی ہے جہاں سے ہم ریزریکٹ ہوں گے، تو وہ گردن کی کوئی چیز بچی رہ جانے والی ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ پورا ریوائول کر دے گا. اٹس کوائٹ ایزی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح سے دیکھتے ہیں، اپنی سے کمپیئر کر کے سمجھتے ہیں تو کبھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جب اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عمر ہے اس پہ 1 سال پلس کرے، آپ سے پوچھیں گے ہے نہیں، کیونکہ آپ عمر بتائیں گی نہیں، آپ سب خواتین ہیں. تو خواتین کے لیے سب سے شاک سوال ہوتا ہے کہ عمر کوئی پوچھ لے. بہرحال آپ کو اپنے آپ پتہ ہے، اس پہ 1 سال پلس کر کے سوچئے کہ آپ کہاں تھے. اپنے والدین کے پیڑ میں بھی نہیں تھے، کہاں تھے. تو اللہ نے پیدا کر دیا نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے ریپیٹ کرنا بھی. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. ان سے کہیے ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، پھر اللہ ہی اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا دوسری بار. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہی کہ ہم زمین میں اگر مطلب نصیحت حاصل کرنے کے لیے سیر کریں تو اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ریکمینڈ کی جاتی ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا، گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو. تو اگر ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کے کریشنز پہ غور و فکر کرنے کے لیے گھومے پھریں تو اٹس کوائٹ گڈ گھومیں مزے سے. بارش کے دن ہے، گھومیے، دیکھیے کیسے فصلیں لہلا رہی ہیں، کیسے سب گرین ہو گیا ہے سب. تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے ان کو پیدا کرنا نا، تو ریپیٹ کرنا بھی آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو قدیر سمجھیں گے، قادر سمجھیں گے، مقتدر سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون. وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. یعنی مان جاؤ گے تو رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو عذاب کے مستحق رہو گے. تو وہ اللہ کے اذن سے ہی تو ہوتا ہے، نہیں ماننا بھی تمہارا اللہ کے اذن سے ہے نا. تو سمجھ لو اس کو اللہ چاہتا ہے عذاب ہی دینا. تو ہاں لوٹ کر جانا اسی کی طرف ہے اور سارا کچا چٹھا لے کر سبمٹ ہو جائیں گے اللہ کی طرف. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اور نہ آسمانوں میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. یعنی کہ تم اللہ کی نہیں مانو گے تو کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر دو گے کہ اللہ تمہیں پکڑ نہیں پائے گا. یہ مما لوگ کہتی ہیں کہ اپنے بچے سے جب بھاگ کے پکڑ کے نہیں پکڑ پاتی تو کہتی تم نے ہم کو عاجز کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ القدیر ہیں، ان کے پاس قدرت ہے، عاجز نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ. وہ مہلت دیتے ہیں، بس ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ. تم جس دن پکڑنا ہوگا نا، جس دن موت آئے گی نا، اس دن جو فرشتہ اور اللہ کی مخلوق کو اتنی طاقت رہے گی کہ لمحے میں جو ہے پوری دنیا کی روح نکال لے. وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو. اور جب تم اللہ کی نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ نہ ہی تمہیں کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی ہیلپ کرنے والا ملے گا اور نہ کوئی مددگار، نہ ولی، نہ نصیر، نہ دوست، کوئی بھی نہیں ملے گا اللہ کے مقابلے میں. مطلب کہ اللہ سے تم کو بچا لے. روز آخرت کا سین کریٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. اپنے شفاعت افات کا فنڈا جو ہے کریٹ کیا ہوا اس سے باز آ جاؤ. آیت نمبر 22 تک ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کے آگے سے ہوگا.
اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔